بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیگم جناح کی ذاتی زندگی بھی ایک بہت دلچسپ زندگی ہے۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ ایک لفظ میں بیان کریں تو میں کہوں گا کہ وہ ایک بھرپور زندگی انہوں نے گزاری، فل آف لائف، فل آف ایکٹیویٹی۔ زندگی میں انہوں نے اپنی زندگی کو خود بھی انجوائے کیا، لیکن انہوں نے دوسروں کے لیے بھی کام کیا۔ اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ کتاب اردو میں لکھی جانی ضروری ہے۔ پاکستان میں بیگم جناح کی شخصیت کے بارے میں، ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں، قائد اعظم کی شادی کے حوالے سے کہ جی قائد اعظم نے شاید بیگم جو رتن بائی پٹٹ تھیں، جو بعد میں مسلمان ہو گئی تو مریم جناح بن گئی، تو ان کے علاوہ بھی کوئی شادی کی تھی، تو اس کی تردید بڑی ضروری تھی۔ اور بیگم جناح کی زندگی کو کہ قائد اعظم نے، ہمارے بانی پاکستان نے جس شخصیت کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا، وہ کون تھی، ان کی شخصیت کو متعارف کرانا پاکستانی قوم کے لیے، وہ میری اس کتاب کا ایک مقصد تھا۔ انگریزی کتاب جو میری تھی، اس کا انگریزی میں ہونا بھی ایک مقصد کے تحت تھا، کیونکہ سینکڑوں بلکہ میں کہوں گا ہزارہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں تحریک آزادی کے حوالے سے، انڈین انڈیپینڈنس موومنٹ کے حوالے سے، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، لیکن جو ہندوستانی نقطہ نگاہ ہے جس پہ زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور دنیا میں بہت زیادہ کتابیں ان کے نقطہ نگاہ سے ہیں جتنی کتابیں پاکستانی نقطہ نگاہ سے ہیں، تو اس میں قائد اعظم کو جس منفی روشنی میں دکھایا گیا، قائد اعظم کی شخصیت کو، کردار کو، ان کی اہلیہ کو نیگیٹو لائٹ میں جو دکھایا گیا ہے، تو اس کو ڈسپیل کرنا، اس کو نیوٹرلائز کرنا بڑا ضروری تھا۔ اور میری یہ خواہش تھی کہ جی وہ کتاب تو بہرحال انگریزی میں ہو، یعنی بیگم صاحبہ کی سیاسی زندگی، کیونکہ ظاہر ہے ان کی سیاسی زندگی جو تھی وہ قائد اعظم کی سیاسی زندگی کے ساتھ نتھی تھی، انٹرٹوائن تھی۔ اور جب ہم یہ ساری بات کرتے ہیں تو بہت سی پالیسیاں جو بیگم صاحبہ اور قائد اعظم کی، ان کے شوہر کی، نہرو صاحب یا گاندھی صاحب کے بارے میں تھی، تو وہ بھی اجاگر ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو ان کی ذاتی زندگی تھی، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بیگم صاحبہ جو تھیں وہ مسلمان ہو گئیں، ان کا نام مریم جناح ہو گیا، وہ مسلمانوں کے قبرستان میں مدفون ہوئیں، ان کا مطلب آخری دم تک مسلمان رہیں، اور اولیاء کرام کے مزارات پہ جانا، خاص طور پہ جیسے جب بھی وہ دہلی میں جاتی تھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قائد اعظم اور بیگم صاحبہ کا جو مسکن تھا، جو شہر تھا، جو ہوم سٹی تھا، جہاں وہ آباد تھے، وہ بمبئی تھا، تو دہلی جاتی تھیں تو وہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ ضرور حاضری دیتی تھیں، اور وہاں پہ صدقہ بھی کرتی تھیں اور پھول بھی چڑھاتی تھیں۔ تو یہ بہت سے پہلو ان کی ذاتی زندگی کے ہیں، یعنی مذہبی حوالے سے بھی کہ وہ، اور ان کی ویسے جو ذاتی پسند ناپسند کے حوالے سے بھی، تو وہ پہلو جو تھے وہ زیادہ دستیاب نہیں تھے پاکستان میں، یا شاید میں کہوں سرے سے تھے ہی نہیں۔ بیگم صاحبہ نے بہت سفر بھی کیے تھے، مثال کے طور پہ 2 دفعہ تو آپ کہہ لیں ان کا ہنی مون ہوا تھا۔ ایک تو شادی کے فوراً بعد جو نینی تال گئے تھے، اور اس وقت سے بیگم صاحبہ کی خواہش تھی کہ وہ جموں اینڈ کشمیر کی وادیاں اور پہاڑ دیکھنا چاہتی تھیں، اور وہ قائد اعظم کو کہتی بھی رہی، لیکن قائد اعظم کی مصروفیات کی وجہ سے وہ معاملہ کچھ تاخیر کا شکار ہوتا چلا گیا، اور الٹیمیٹلی 1926 میں قائد اعظم اور بیگم صاحبہ جموں اور کشمیر گئے، جس کو بجا طور پہ ان کا دوسرا ہنی مون کہا جا سکتا ہے۔ تو اس کی تمام تفصیلات جس سے ہمیں بیگم صاحبہ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں کہاں گئیں، وہ ویری ناگ کے چشموں میں گئیں، وہ بارہ مولہ گئیں، وہ سری نگر کی ڈل لیک پہ انہوں نے شکارہ، اسے کہتے ہیں ہاؤس بوٹ، یعنی کشتی میں گھر سا ہوتا ہے، یعنی اس میں خوابگاہ، رہائش گاہ وغیرہ اسی میں، تو اس میں انہوں نے اس کو کرائے پہ لیا، شکارہ کو، ہاؤس بوٹ کو، اور وہاں پہ قیام فرمایا۔ تو یہ سارے جو پہلو تھے ان کی زندگی کے، ان کی مصروفیات کے، یہ اجاگر کرنے بڑے ضروری ہیں، اور یہ اجاگر کرنا بھی بہت ضروری تھا کہ بیگم صاحبہ شادی سے پہلے مسلمان ہوئی تھیں، شادی کے اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بلکہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے یہ شرط رکھتی تھی کہ جی میں تو مسلمان لڑکی سے ہی شادی کروں گا، اور کیونکہ اس وقت جب قائد اعظم اور بیگم جناح کو ایک دوسرے سے محبت ہوئی، تو بیگم صاحبہ کیونکہ ایک پارسی گھرانے میں پلی بڑھی تھیں، تو وہ اس وقت مسلمان نہیں تھیں، تو بیگم صاحبہ نے کوئی اسی وقت وعدہ نہیں کر لیا، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو مجھے اسلام پہ کتابیں بھیجیں، میں مطالعہ کروں گی، اگر میں کنونس ہوئی تو میں مسلمان ہوں۔ تو قائد اعظم نے اپنی بہن شیریں بائی جناح کے ذریعے کچھ کتابیں بھجوائیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایس اے بریلوی، سید عبداللہ بریلوی بڑے مشہور مسلمان صحافی تھے اور بامبے کرونیکل کے ایڈیٹر بھی تھے، مدیر تھے، تو ان کے تھرو کچھ کتابیں بھجوائیں، اور الٹیمیٹلی
5-6 माह के बाद जब वो मुतमईन हुई तो फिर उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया। कायदे उनके एक साथी उमर सुबहानी थे, बड़े करीबी दोस्त एक ज़माने में हुआ करते थे, बाद में सियासी तौर पे मुखालिफ बन गए। तो उस वक़्त वो जो है वो जब दोस्ती का दौर था तो वही बेगम जिन्ना को उनके जो पेरेंटल होम था, वालिदैन का मकान था, वहाँ से लेके जामे मस्जिद बम्बई गई और वहाँ पे उन्होंने मौलाना नज़ीर अहमद खजंदी के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। मौलाना नज़ीर अहमद खजंदी के भतीजे मौलाना शाह अहमद नूरानी जेयूपी नूरानी के सरबराह गुजरे हैं और पाकिस्तान के बहुत मशहूर सियासतदान गुजरे हैं, अब इंतकाल कर चुके हैं। उनके दोनों बेटे आजकल सियासत में हैं, जेयूपी नूरानी जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी ग्रुप। तो ये उनके ताया थे मौलाना नज़ीर अहमद खजंदी जिनके हाथ पे इस्लाम कबूल किया बेगम जिन्ना ने। बेगम जिन्ना के कबूल इस्लाम के बाद के जो ऐसे उनके मुख्तलिफ वाक़यात थे, वाइसरॉय साहिबान से मिलना, बरतानिया के वली अहद प्रिंस ऑफ वेल्स जो बाद में शाह एडवर्ड हश्तम के तौर पे बरतानिया के फरमारवा भी बने, मोनार्क भी बने, तो उनके साथ मुलाकातें जो कायद-ए-आज़म बेगम जिन्ना की हुईं। तो ये सारी जो बातें थी सियासी, समाजी ज़िंदगी बेगम साहिबा की, तो वो इस किताब में बड़ी तफसील से दर्ज है। बेगम साहिबा के ज़ाती शौक मिसाल के तौर पे किताबें जमा करने का और किताबें पढ़ने का वो उनको बहुत ज़्यादा शौक था, एक पैशन था, ये बोल दो एविड बुक लवर एंड बुक रीडर। उसके बारे में इधर हमारी इस किताब में बड़ी तफसील से बयान किया गया। इसके अलावा बेगम साहिबा को खुश लिबासी का बहुत शौक था, जो और खुश लिबासी, खुश गुफ्तारी ये कायद-ए-आज़म और बेगम साहिबा दोनों के ख़ासा थे। दोनों कन्वर्सेशन में बहुत अच्छे थे, दोनों खुश गुफ्तार थे और दोनों को अच्छे लिबास ज़ेब-ए-तन करने का बहुत शौक था। यहाँ तक कि जो बरतानवी हिंद में जो मौरूसी रियासतें थीं, प्रिंसली स्टेट्स जिन्हें कहा जाता था, तो उनके राजे, महाराजे वगैरह भी वो उनकी बेगमात, महारानियाँ बहुत औक़ात बेगम साहिबा से मशवरा लेती थीं कि जी लिबास के बारे में कि ये कैसी साड़ी ज़ेब-ए-तन की जाए, या इसके साथ मैचिंग ब्रेसलेट कौन-सा होगा वगैरह-वगैरह। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं जो कि इस किताब में दर्ज हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हर पाकिस्तानी के लिए एक मस्ट रीड किताब है, जो कायद-ए-आज़म को समझना चाहता है, कायद-ए-आज़म की अज़दवाजी ज़िंदगी को समझना चाहता है, बेगम साहिबा को समझना चाहता है और कायद-ए-आज़म और बेगम साहिबा को समझ लें तो तहरीक-ए-पाकिस्तान समझ में आ जाती है। यानी इन दोनों शख्सियात का अगर मुतालिया किया जाए तो वो फ़ैसले सामने आ जाते हैं, उन फ़ैसलों की तौजीहात, जस्टिफ़िकेशन सामने आ जाती हैं कि फ़लाँ-फ़लाँ फ़ैसला कायद-ए-आज़म ने जो ऐसा लिया, क्यों लिया? या बेगम साहिबा ने फ़लाँ को फ़लाँ कहा गांधी जी को या नेहरू जी को, तो क्यों कहा, कब कहा, कैसे कहा? उस लिहाज से मैं समझता हूँ ये किताब बहुत दिलचस्पी का बाइस होगी हर एक के लिए। किताब बेगम जिन्ना में बेगम साहिबा के ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बहुत ज़्यादा दिलचस्प मालूमात हैं। मिसाल के तौर पे जैसे उनकी दलेरी के बारे में एक वाक़या है जो इस किताब की भी ज़ीनत बना, कि जब उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को पसंद किया, उनसे शादी का फ़ैसला किया, तो उनके वालिद ने, बेगम जिन्ना के वालिद ने रुकवाने की बहुत कोशिश की और इसके लिए उन्होंने अदालत तक गए और अदालत में यहाँ तक मुकदमा कर दिया कि खुदा न ख़ास्ता कायद-ए-आज़म ने उनकी बेटी को, रतन बाई पिटेट को, जो बाद में मरियम जिन्ना बनी, अगवा कर लिया। तो मामला अदालत में गया, जज साहब ने जिस वक़्त मुकदमे की समाअत शुरू की तो बेगम जिन्ना ने फरमाया कि मैं अदालत से खुद एड्रेस करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। तो जज ने उनसे पूछा कि क्या ये दुरुस्त है जो आपके वालिद साहब का इल्ज़ाम है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आपको अगवा कर लिया था? तो बेगम साहिबा ने कहा कि हाँ, अगवा तो हुआ है, लेकिन अगवा मैंने मोहम्मद अली जिन्ना को किया है, उन्होंने मुझे नहीं किया। तो उसके ऊपर ज़ाहिर है मुकदमा ख़ारिज हो गया। तो इस दलेरी से बात करने पे इवन जज साहिबान भी मुतासिर हुए होंगे, जो अदालत में लोग मौजूद होंगे वो भी मुतासिर हुए होंगे। ये उनकी शख्सियत का एक पहलू ज़ाहिर करती है, ये वाला जो वाक़या है। इसके अलावा इस किताब में बेगम साहिबा की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से और भी काफ़ी बातें हैं
مثال کے طور پہ جب ان کی شادی ہوئی اور ہنی مون پہ وہ نینی تال کے شہر میں گئے، جو پہلا ہنی مون تھا، تو وہاں پہ انہوں نے مارٹل کا ایک پودا لگایا. مارٹل ہنا کا، جس طرح یہ مہندی جو ہوتی ہے جس سے بنتی ہے، اس کا پودا ہوتا ہے، اور مہندی کی طرح خوشبودار جو ہیں اس کے سفید پھول ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنی پیار کی یادگار میں قائد اعظم اور بیگم جناح نے مارٹل کا پودا لگایا نینی تال میں، راجہ صاحب محمود آباد کے گھر میں، جہاں پہ ان کا تقریباً 4 ہفتے قیام رہا ہنی مون کے سلسلے میں. اور وہ پھر پودا کافی پھیل گیا، سایہ دار ہو گیا، اور پھر کم سے کم 1970 کی دہائی تک تو وہ وہاں پہ موجود تھا پودا اسی محل میں. اور جب راجہ صاحب محمود آباد جو کے بیٹے جسے راجہ بنے، تو ان کے گھر میں جو لوگ آتے تھے نینی تال میں، تو وہ پھر بتایا جاتا تھا یہ وہ پودا ہے جو قائد اعظم اور بیگم جناح نے اپنی محبت کی یاد میں یہاں پہ لگایا تھا. قائد اعظم کے ساتھ بیگم جناح، اس کتاب میں بڑا تفصیل سے ذکر ہے کہ وہ پارلیمانی اجلاسوں میں جایا کرتے تھے. تو قائد اعظم کیونکہ پارلیمنٹیرین تھے، سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن رہے تقریباً 4 اشرے. 1909 میں پہلی دفعہ منتخب ہوئے، اور اس کے بعد تقریباً آپ 1947 میں جب وہ پاکستان کے گورنر جنرل بنے، تو کم و بیش مسلسل ہی قائد اعظم سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن تھے. تو اس زمانے میں سی ایل اے کا اجلاس جو تھا، موسم گرما کا اجلاس جو تھا، وہ شملہ میں ہوتا تھا کیونکہ پہاڑی مقام تھا اور تھوڑا سا خوشگوار موسم ہوتا تھا. اور موسم سرما کا جو اجلاس تھا وہ دہلی شہر میں ہوا کرتا تھا. تو بیگم صاحبہ قائد اعظم کے ساتھ ہمیشہ جایا کرتی تھیں، اور وہاں پہ جو وزٹرز گیلری تھی اس میں بیٹھ کے قائد اعظم کی شعلہ بیانی دیکھا کرتی تھیں اور داد دیا کرتی تھیں. تو ایک دفعہ ایک اور ممبر آف پارلیمنٹ نے بیگم جناح سے کہا کہ آپ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی وائف ہیں جو کہ ایک پارلیمانی لیڈر ہیں، تو آپ کو تو وی آئی پی امپلائر میں سیٹ مل سکتی ہے، تو آپ یہ جو جنرل امپلائر ہے اس میں کیوں جا کے آپ یہاں بیٹھتی ہیں؟ بیگم جناح نے کہا میں جناح سے کہتی ہوں کہ وہ مجھے اسپیکر سے لے کے مجھے جو وی آئی پی امپلائر ہے اس کا پاس دے دیں، لیکن جناح مانتے نہیں ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کا فیور نہیں لے سکتا. تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ میں آپ کو لے دیتا ہوں یہ جو ہے وہاں کا پاس، کیونکہ میں بھی پارلیمنٹیرین اور اپنی طرف سے لے دیتا ہوں. وہ گئے اور انہوں نے پاس لے دیا، اور خاص طور پہ اسپیکر کے عملے کو کہا کہ یہ میں بیگم جناح کو اپنی مہمان کے طور پہ یہ پاس لے کے جایا کروں گا، نہ کہ قائد اعظم کی وائف کے طور پہ. تو وہ سارے ہنسنا شروع ہو گئے کیونکہ قائد اعظم کبھی بھی کسی سے ذاتی فیور لینے کے حق میں نہیں تھے. اس کے بعد ہم ایک اور واقعے کا ذکر کرتے ہیں. اس کتاب میں بھی تھوڑا تفصیل سے ہے کہ ایک دفعہ بیگم جناح کہیں جا رہی تھی گھر کے اندر ہی، تو سوئی چپ گئی، وہ ٹوٹ کے اندر پاؤں کے چلی گئی. آپریشن ہوا، لیکن پاؤں پھر بھی ٹھیک نہ ہوا اور بہت زیادہ سوج گیا. ان کو اپنی کوئی جوتی بھی پوری نہیں آتی تھی. جب دوبارہ ایکس رے کیا گیا تو پتہ چلا کہ سوئی کا بھی ایک حصہ پاؤں کے اندر ہی موجود ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا. تو اس میں بیگم صاحبہ بہت زیادہ تکلیف میں رہتی تھیں اور بہت پریشانی بھی تھی، لیکن ان کی حصے مزاح نہیں جاتی تھی. ایک ان کی سہیلی نے کہا کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ سینما وغیرہ چلیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھی جیسے پاؤں میں کوئی جوتی پوری آئے گی تو پھر میں نکلوں گی. تو وہ اس بیماری میں بھی، اس پریشانی میں بھی یہ حصے مزاح جو تھی وہ قائم رہتی تھی. ایک اور بات جو اس کتاب میں بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے، وہ ان کی بیماری کا قصہ ہے کہ بیگم جناح جو تھیں وہ شدید بیمار ہو گئیں. ان کا پیٹ کا مسئلہ جو تھا، معدے کا یا آنتوں کا، وہ کافی پہلے سے تھا، 22-23 سال کی عمر سے تھا. وہ جو بیماری تھی آہستہ آہستہ بگڑتی چلی گئی، اور وہ 28 سال کی عمر میں آئیں تو وہ اتنی بڑھ گئی کہ انہیں ہاسپٹلائز ہونا پڑا. اور پھر قائد اعظم اور بیگم جناح پیرس میں رہے، جہاں کیونکہ پیرس میں بیگم صاحبہ کا علاج ہو رہا تھا، اور قائد اعظم ان کی تیمارداری کرتے تھے اور وہی غذا کھاتے تھے جو بیگم صاحبہ کو بطور مریضہ ملتی تھی، اور انہی کے ساتھ ہسپتال کے کمرے میں سوتے تھے. وہ بھی زندگی کا ایک بیگم صاحبہ کے لیے بھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے بھی ایک بہت چیلنجنگ ٹائم تھا، کیونکہ قائد اعظم کی سیاسی مصروفیات تو ایک طرف، ان کی جو
مالی ذرائع تھے، وکالت وغیرہ، وہ بھی ظاہر ہے تباہ ہو کے رہ گئی، کیونکہ وہ اپنے موکلوں کی طرف سے کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے تھے، تو ظاہر ہے انہوں نے فیسیں واپس کر دیں، کیونکہ ان کے مقدمے تو بامبے اور دہلی وغیرہ میں تھے، اور وہ خود جو تھے وہ پیرس میں تقریباً پورا سال ہی 1928 کا جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے علاج کے لیے موجود رہے۔ وہ بھی زندگی کا ایک پہلو قائد اعظم کا، اہلیہ کا بہت اہم ہے، بیگم صاحبہ کی سنوانے کے حوالے سے، اس کے حساب سے۔ اس میں پھر اگر ایک اور بات کی جائے تو بیگم صاحبہ کی ڈیتھ کے بارے میں جو چیپٹر ہے اس کتاب میں، وہ بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ بیگم صاحبہ بہت جوانی میں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی گئیں، بیماری سے وہ جانبر نہ ہو سکیں۔ ان کی نماز جنازہ اعلیٰ گلی مسجد، سیمیول روڈ، بمبئی میں ادا کی گئی۔ اس کے بعد مسلم خوجہ مسلم قبرستان آرام باغ کا علاقہ ہے بمبئی میں، وہاں پہ ان کا ان کی تدفین ہونی تھی، تو اتنا زیادہ رش ہو گیا جنازہ میں کہ اعلیٰ گلی مسجد سے آرام باغ کا راستہ جو ہے بمبئی میں، وہ 5 گھنٹے میں طے ہوا، اتنا ان کا ویل اٹینڈڈ تھا جنازہ۔ وہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح، کیونکہ مسلمان عزیزوں میں سے قریب ترین تھے، خامن تھے، قبر میں بیگم جناح کی میت کو قائد اعظم نے اتارا۔ جب پہلا مٹی ڈالی، پہلی مٹھی بھر کے مٹی قبر کے اوپر، تو قائد اعظم کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا، بچوں کی طرح بلک بلک کے رونا شروع ہو گئے، اور اس سے پہلے کسی نے انہیں پبلکلی کسی عوامی مقام پہ اپنے جذبات کا اس طرح اظہار کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد قائد اعظم جب تک ہندوستان میں رہے، کیونکہ 1930 میں وہ پھر برطانیہ جا کے آباد ہو گئے، بعد میں واپس آ گئے خیر، لیکن بہرحال اس وقت تک قائد اعظم جو تھے وہ ہمیشہ ایک کالی پٹی اپنے کندھے، اپنے دائیں بازو پہ باندھے رکھتے تھے سوگ کی علامت کے طور پہ۔ قائد اعظم پوری زندگی، جب تک وہ گورنر جنرل پاکستان بننے کے لیے قیام پاکستان سے پورے 7 دن پہلے 7 اگست 1947 کو کراچی تشریف نہیں لائے، بیگم صاحبہ کی وفات سے لے کے پاکستان آنے تک وہ ہر جمعرات کو، اگر وہ ممبئی میں موجود ہوتے تھے، کیونکہ بعض اوقات انہیں سیاسی مصروفیات کی وجہ سے دہلی، شملہ، کلکتہ وغیرہ جانا پڑتا تھا، وہ گلاب کے پھول ضرور قبر پہ رکھنے خود جاتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا بیگم صاحبہ مرحومہ کو گلاب کے پھولوں کا بہت شوق تھا۔ بیگم جناح کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو انہیں روحانیت میں شغف تھا، اس کا بھی اس کتاب میں کافی تفصیل سے تذکرہ ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی وہ ابو الیزد کا قصیدہ، جو ایک صوفی پوئم ہے، ایک پوری کتاب کی لینتھ کی، تو وہ ان کی پسندیدہ کتابوں میں، ان کی ذاتی کلیکشن میں شامل تھی۔ جب وہ مسلمان ہوئیں تو اولیاء کرام کے مزارات پہ جایا کرتی تھیں، اور صدقات بہت دیا کرتی تھیں۔ بیگم جناح کی زندگی ایک بھرپور زندگی تھی، اور قائد اعظم کا انہیں ساتھ ملا، قائد اعظم کو ان کا ساتھ ملا۔ قائد اعظم نے بیگم جناح کی انتقال کے بعد شادی بھی نہیں کی، اور کبھی کسی اور عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ قائد اعظم پہ ایک قرض تھا قوم کا، ہم ان کی اہلیہ محترمہ کے بارے میں تفصیل سے تحقیق کریں اور لکھیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ شاید اس کتاب سے وہ قرض کسی حد تک ادا ہوا۔